ہمارے بیچ آج کے مہمان مقرر جو بامبے سے آئے ہوئے ہیں عنایت اللہ صاحب جو کہ مدنی عالم ہے، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں یہاں کے حسینی عالم کے، یہاں کے جن کے ممبرز اور یہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں جو ایسے عالم کو ہم سماعت کریں گے. اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بھی ہمارا اجتماع رہے گا، جیسے کہ ہفتے واری اجتماع 9 بجے سے ہمارے پاس مقرر ہے، اور جو نیکسٹ جو ہفتہ ہوگا اس میں قرآن جماعی صاحب کا حسب معمول بیان رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونتوکل علیہ. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. قال الله عز وجل: قال المعلم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال عز من قائل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب لا صبوة له. اس کی ضرورت ہے چھوڑ دیجیے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہنگامی طور پر آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی مجلس میں جہاں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں. یہ سب سے زیادہ بابرکت مجلس ہے، سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے انعامات، برکات اور نوازشات سے محظوظ ہونے والی مجلس ہے. اس سے بڑی مجلس، اس سے بابرکت مجلس دنیا میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ سے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو مزید خیر و برکت والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ان مجلسوں میں جو خیر چھپا ہوا ہے اللہ اس خیر کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. بھائی شکیل صاحب نے ہمیں کل ہی بتایا کہ اس طرح سے یہاں پروگرام ہوتا ہے. جناب معتصم صاحب کا نام بھی لیا اور سرسری طور پر کچھ باتیں بتلائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ نوجوانوں میں ہر درجہ بیداری ہے، اور نوجوان اس وقت الحمدللہ کسی خاص خطے یا کسی خاص شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں الحمدللہ بہت زیادہ بیدار ہیں، بہت زیادہ بیدار مغز ہیں، بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں، بہت کچھ کر گزر جانے کا جذبہ ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے. یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فضل، اس کا احسان ہے کہ جہاں ہمیں اپنے بزرگوں کی کاوشوں، بزرگوں کی کوششوں، بزرگوں کی قربانیوں کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی انقلاب ہوگا جو ہم نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے انقلاب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. خیر، چونکہ یہاں نوجوانوں کی مجلس ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اس حوالے سے ہونی چاہیے نوجوانوں کے حوالے سے، اور وہ بھی کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں جو میں تجربے کی بات آپ کے سامنے کروں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ کی کتاب قرآن کریم کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے باتیں عرض کی جائیں گی، کیونکہ تجربات خطا بھی کرتے ہیں، تجربات مناسب بھی ہوتے ہیں، غیر مناسب بھی ہوتے ہیں، تجربات کبھی نگیٹو ہوتے ہیں، کبھی پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر اعتماد ہے وہ خود ہماری اس روشن تاریخ پر ہمارا اعتماد ہے، جس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے اور قیامت تک اسے تابندہ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے. وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے سرفراز کا زمانہ، صحابہ کرام کی زندگیاں، تابعین کی زندگیاں، طبع تابعین کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو عمر، جس مرحلے میں، جس عمر کے مرحلے میں ہم اور آپ ہیں، گرچہ کہ کچھ بزرگان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی دعاؤں سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: انکم تنصرون وترزقون بدعافائکم.
اپنے کمزوروں اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے تمہیں روزیاں ملتی ہیں اور ان کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوتی ہے۔ دراصل یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے فضل کی بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ عمر کا کوئی مرحلہ خیر سے خالی نہیں ہے، عمر کا کوئی بھی مرحلہ برکتوں سے خالی نہیں ہے، عمر کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جسے اگر خیر میں استعمال کیا جائے تو اس کے نیک نتائج ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر نہ آئیں۔ ہر مرحلہ اور زندگی کا ہر وقت ہمارے لیے بابرکت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی کہ ایک سنت کونیہ کے حساب سے، ایک دنیوی نظام کے حساب سے اللہ رب العالمین نے زندگی کے عمر کے جو مختلف مراحل ہیں ان مختلف مرحلوں کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کی خصوصیت الگ ہوتی ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کی الگ خصوصیات ہیں، الگ امتیازات ہیں، جس پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے یعنی ادھیڑ عمر کا مرحلہ، بڑھاپے سے پہلے کا، پھر بڑھاپے کا مرحلہ، اس کی الگ خصوصیات ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی مقدر کے حساب سے جب تک زندگی وفا کرتی ہے ورنہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقلیل من یتجاوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں، 60 اور 70 سال کے بیچ میں میری امت کی عمریں ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ تجاوز کریں گے، اس سے آگے بڑھنے والے کم ہوں گے، یعنی 70 سال کا 80 90 100 110 115 120 سال کی عمریں پانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ عمومی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ یہی ہے، اور خود آپ دیکھتے جائیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آپ کے صحابہ کی عمریں اور اس کے بعد تابعین اور آج تک اور پھر آگے بھی دیکھیں گے جو رہیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ میکسیمم لوگوں کی وفات 60 سال 70 سال کے بیچ میں ہو جاتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس سے زیادہ کی عمر لمبی عمر ملتی ہے۔ بہرحال یہ جو عمر ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم پیش نظر رکھیں اور ہم دیکھیں کہ اس امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں، 60 اور 70 سال کے بیچ کی عمر اگر ہم لیں تو 65 سال کی عمر بنے گی، ہے کہ درمیانی عمر 65 سال ہے۔ اس 65 سال کی عمر کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں، جو انسانی زندگی کے عمر کے مراحل ہیں، بچپنا ہے، بچپن، لڑکپن، طفولت جس کو ہم کہتے ہیں، پھر شباب کا مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ، پھر اس کے بعد کہولت یعنی ادھیڑ عمر کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد شیخوخت جس کو بڑھاپا کہتے ہیں اس کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد پھر انسان کی زندگی جب تک رہتی ہے وہ بڑھاپے کی عمر کہلاتی ہے، اس کے بعد انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس 65 سال 70 سال کو اگر ہم تقسیم کریں، جیسا کہ اسے دنیاوی تعلیم جو فزکس وغیرہ کے جو لوگ ہیں، مطلب جسمانی امور سے جن کو دلچسپی ہے یا جو علوم ہیں وہ لوگ بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو شریعت کے علماء ہیں، علماء شریعت ہیں، وہ بھی تقسیم کرتے ہیں اس عمر کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کی عمر اسی کے اندر شامل ہے، 65 سال 70 سال کے بیچ میں۔ تو اگر تقسیم کریں تو بچپن پیدائش سے لے کر کے 14 سال تک کی عمر کو بچپنے کی عمر کہا جاتا ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، یہ بچپنے کی عمر جس کو طفولت کہتے ہیں۔ پھر 15 سال کی عمر کو شریعت اسلامیہ نے، ہندوستان کے آئین میں کیا ہے، بلوغت کی عمر، جوانی کی عمر، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر بلوغت کی عمر، جوانی کی عمر جو کہلاتی ہے، بلوغت کی عمر وہ 15 سال ہے، 15 سال ہے۔ 15 سال سے پہلے اگر کوئی علامت اور بھی جوانی کی، بلوغت کے ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور علامت نہیں ہے جیسے احتلام کا ہو جانا یا جو بالوں کے اگنے کا مسئلہ ہے، یہ اگر علامتیں اگر ظاہر ہوتی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو 15 سال کی عمر میں بچے کو بالغ سمجھا جائے گا اور اس پر شریعت اسلامیہ کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے اور بچہ مکلف ہوگا، وہ جوان مکلف ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرے۔ بہرحال 15 سال کی عمر سے لے کر کے جوانی کی عمر کا آغاز ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر کب تک رہتی ہے؟ 15 سے 20 سال تک، 25 سال تک، 30 سال تک، 35 سال تک، 40 سال کی عمر تک۔ 40 سال تک کی عمر کو جوانی، شباب کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عمر الشباب، مرحلۃ الشباب کتنا ہے 15 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک، یہ جوانی کی عمر ہے۔ اس کے بعد 40 سال یعنی 41 سال سے لے کر کے 50 سال تک کی عمر کو اس کو بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے۔ 50 سال کے کہولت کی عمر، ادھیڑ پن جس کو کہتے ہیں نا، ادھیڑ عمر، جوانی اور بڑھاپے کے بیچ کی عمر جو ہوتی ہے، اس کو کہولت اور کہل کا لفظ، کہولت کا لفظ قرآن کریم کے اندر بھی وارد ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق کے واقعے کے سیاق میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد 50 سال اور اس کے بعد کا جو مرحلہ باقی بچتا ہے، چاہے آدمی 60 سال جیے، 70 سال جیے، 80 سال جیے، 100 سال جیے، اس کو شیخوخت اور بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے۔
اگر آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں، تو اس سارے مرحلے میں بچپنا، جوانی، بوڑھا اور اس کے بعد کہولت اور بڑھاپے کی عمر، اس میں سب سے لمبی عمر جو ہے، سب سے لمبا مرحلہ جو ہے وہ جوانی کی عمر کا مرحلہ ہے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سال تک کا مرحلہ، یہ 25 سال کی مدت جوانی کی عمر ہے۔ میرے بھائی، جہاں 65 سال 70 سال کی عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر بتایا ہے، ان میں صرف 25 سال صرف اور صرف جوانی کی عمر ہے۔ اتنا لمبا مرحلہ اور کوئی مرحلہ نہیں ہے، نہ بچپن کا مرحلہ اتنا لمبا ہے، نہ کہولت کا مرحلہ اتنا لمبا ہے، نہ بڑھاپے کا کوئی پتہ ہے، پھر بڑھاپا کمزوری کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ سب سے لمبی مدت ہے جوانی کی عمر، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جوانی کی عمر یہ توانائی کی عمر ہوتی ہے، قوت کی عمر ہوتی ہے، جس میں انسان کے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، انسان کے زور بازو، انسان کے بازو میں قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، اس کی عقل میں پختگی ہوتی ہے، اس کے دل اور اس کا دماغ جوان ہوتا ہے، اسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اس کے اندر پنہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور ایک چیز محسوس کریں، جوانی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جوانی کی اگر ڈیفینیشن اگر آپ دیکھنے جائیں کتاب و سنت کے اندر، تو آپ یا اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر، عربوں کے یہاں جوانی کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو ایک لطیف انداز میں اس کی تعریف یہ کرتے ہیں ڈیفینیشن کہ جوانی اس مرحلے کا نام ہے، جوانی عمر کے اس مرحلے کا نام ہے، اس حصے کا نام ہے عمر کے، بڑھاپا جس کے ضائع ہو جانے، جس کے چلے جانے، بوڑھا جس کے چلے جانے پر افسوس کرتا ہے۔ عمر دراز آدمی، بوڑھا آدمی جس جوانی کی عمر کے چھین جانے سے افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ وہ جوانی کہاں چلی گئی، جو طاقت کا نام تھا، حسن کا نام تھا، زور بازو کا نام تھا، توانائی کا نام تھا، ذہن، دل و دماغ سب پختہ تھے، قوت والے تھے، اس کی تمنا حسرت کرتا ہے چلے جانے پر۔ اور جوانی اس عمر کا نام ہے بچہ جس کی تمنا کرتا ہے کہ کب پہنچے گا، کب جوان ہوگا، کب اس عمر کے مرحلے میں وہ انسان جائے گا۔ بہرحال اسی لیے کسی عرب نے کہا تھا، کسی شاعر نے، الا لیت الشباب یعود یوما، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئے کاش جوانی واپس آ جاتی۔ کسی بوڑھے نے، عمر دراز نے کہا تھا، ہے کاش جوانی واپس آ جاتی تو اسے بتاتا میں کہ بڑھاپے نے کتنی تکلیف دی ہے مجھے۔ بہرحال کہنے مطلب ہے میرے بھائیوں کہ جوانی کی عمر بہت ہی زیادہ اہم عمر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان لوگوں کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں اگر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ عمر کی اہمیت دیکھیے، عمر کا مقام دیکھیے، عمر کی اہمیت دیکھیے کہ عمر جو عمریں گزرتی جاتی ہیں اور انسان اسے کام میں نہیں لاتا ہے، اس سے استفادہ نہیں کرتا ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تم کو، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو دنیا میں، زندگی میں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ کس عمر کی تلاش میں تھے؟ عمر 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 25 سال 100 سال ساری عمر ختم ہو گئی، لیکن نصیحت حاصل کرنے کی توفیق تم کو دنیا کے اندر نہیں ملی، عمر چلی گئی تمہاری۔ تو اس طریقے سے عمر کی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ انہیں چھوڑ دیجیے، یعنی جنہیں نصیحت کر کر کے آپ تھک جا رہے ہیں، جن کی عمر کے لمحات قیمتی ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن نصیحت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان لوگوں سے جب آپ بیزار ہو چکے ہیں اللہ کے نبی، آپ انہیں چھوڑ دیجیے، ذرا انہیں چھوڑ دیجیے۔ یاکلوا ویتمتعوا، یہ کھائیں، مزے اٹھائیں، اور جتنی لمبی لمبی آرزویں تمنائیں یہ کر سکتے ہیں کریں، یہ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ فسوف یعلمون، جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اس کا خمیازہ ان کے سامنے آ جائے گا، اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اصل میں جوانی کی عمر جو ہے سب سے قیمتی عمر ہے، سب سے قیمتی عمر ہے۔ آخر آپ کبھی سوچیں کہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو کون سی عمر دے گا؟ جوانی کی عمر دے گا، ہے کہ نہیں؟ چاہے بچہ بچپنے کی عمر میں وفات ہو جائے، جوانی کی عمر میں وفات ہو جائے، بڑھاپے کی عمر میں وفات ہو جائے، بہت زیادہ عمر ہو کر کے ارذل العمر میں جا کر کے اس کی وفات ہو، لیکن اللہ رب العالمین جنتیوں کو کس عمر میں اٹھائے گا؟ ان اہل الجنت جرد مرد کحل، ہے کہ نہیں؟
ابناء ثلاثین یا ابناء ثلاثین و ثلاثین، اہل جنت 30 یا 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ یہ جوانی کی وہ عمر ہے جو ایک دم مراہقے کی عمر جو ہوتی ہے، جس وقت انسان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، ادھر بھٹکتا ہے ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ادھر مائل کبھی ادھر مائل۔ اس جوانی کے اس مرحلے سے گزر کر کے جب 30 سال 32 سال 33 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے تو اس وقت سارے اعضاء، سارے جوارح اور سارے قلب پرزے جو انسان کے جسم کے اندر ہیں سب تازہ ہوتے ہیں، سب جوان ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان بہکنے کے مرحلے میں بھی نہیں ہوتا ہے، ورنہ جوانی کی جو دہلیز ہوتی ہے نا، جوانی کا آغاز جس کو نوجوانی کہتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ نوجوان ہیں اور بہت سارے لوگ جوان ہیں، نوجوان نہیں ہے۔ نوجوان کے معنی ہوتے ہیں نیا جوان، ابھی 15 16 سال 17 سال میں چل رہا ہو وہ نوجوان ہے، لیکن جو 20 سال 25 سال 27 سال 28 سال کا ہو گیا وہ جوان ہے، نوجوان نہیں ہے۔ بہرحال جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کو اٹھانے کا وعدہ فرمایا ہے، جو سب سے زیادہ حسن کی عمر، سب سے زیادہ جمال کی عمر، سب سے زیادہ تازگی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں اللہ رب العالمین اہل جنت کو اٹھائے گا، کیونکہ جنت ایک شرف کا نام ہے، اس میں کوئی پہلو آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مائنس پوائنٹ نظر آئے آپ کو۔ سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ معیاری جو چیز ہے وہ اہل جنت کو دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو دی جائے گی وہ بھی سب سے معیاری اور سب سے اونچی عمر دی جائے گی، سب سے فضیلت والی عمر دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے فرمایا تھا، کیا آپ نے فرمایا تھا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کسی بھی آدمی کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ڈل سکتے، کسی بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالات نہ کر لیے جائیں، یعنی 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے تب تک کوئی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ محسوس اس میں یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ بما اکتسب فیما انفق وعن علمہ فیما ماذا عمل بہ۔ 5 باتیں اس کے اندر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال کر کے اور اس کا جواب نہیں دے دے گا بندہ تب تک کسی بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے ٹل نہیں سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے، اس کی عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر لائف جو عمر گزری ہے اس کی، کتنی بھی عمر ہو، کم ہو زیادہ ہو، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیما افنا، عمر کو کہاں فنا کر دیا اس نے، عمر کو کہاں فنا کر دیا۔ اب اس عمر کے اندر بچپنے کی عمر بھی ہے، اس کے اندر جوانی کی عمر بھی ہے، اس میں کہولت کی عمر بھی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کو کہاں اس نے پرانا کر دیا، کہاں بوسیدہ کر دیا جوانی کی عمر کو، کیا یہ جوانی اس عمر میں داخل نہیں ہے؟ جو پہلی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کہاں ضائع کر دی، کہاں لگا دی، کہاں ویسٹ کر دی، کہاں فنا کر دی عمر۔ اس عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے، جوانی بھی داخل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الگ سے مزید سیپریٹ خصوصیت کے ساتھ اسپیشلی اللہ رب العالمین کیا پوچھے گا، کیا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وعن شبابہ فیما ابلا، خصوصیت کے ساتھ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو اس نے کہاں پرانا کر دیا۔ یعنی جوانی تازگی کا نام ہے، جوانی تازگی کا نام ہے، اسے اگر آدمی جائز کاموں میں صحیح کاموں میں استعمال نہ کرے، ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، پھر انسان کمزور ہو جائے گا۔ تو خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں سوال کی جو بات کہی گئی ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ جوانی کی عمر کیا مقام رکھتی ہے، کیا مقام ہے اس کا، کیا مرتبہ ہے۔ جوانی بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ میں یہ تمہیدیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ میرے بھائیوں، جوانی کی عمر کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانی جیسے ہی اگر اچھے رخ پر لگ جائے تو بہت کچھ انقلاب لے آتی ہے، اور جوانی اگر غلط رخ پر لگ جائے تو پھر اس دنیا کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی ماں باپ سے پوچھیے، کسی بزرگ سے جس کے بچے جوان ہوں، اگر اس کا بچہ نیک ہے، صالح ہے اور جوانی کو صحیح چیز میں استعمال کر رہا ہے تو اس بچے کے دل میں کتنا زیادہ خوشیاں ہیں۔ اور اگر کسی بوڑھے سے پوچھا جائے جس کا بچہ جوانی میں خراب ہو چکا ہو، بد اخلاق ہو چکا ہو، بد کردار ہو چکا ہو، بد دین ہو چکا ہو، یا ایسی آوارہ گرد ہو گیا ہو، تو اس کے دل سے پوچھیے کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ تو دراصل جوانی کا معاملہ ایسے ہی ہے خود۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جوانی کو دین کے کاموں میں استعمال کیا جانا چاہیے، جوانی کو دین کے کام میں استعمال ہونا چاہیے، چونکہ جوانی کی عمر میں چونکہ سارے اعضاء، ساری صلاحیتیں تیار ہوتی ہیں، ساری صلاحیتیں جوان ہوتی ہیں، اس لیے شیطان کا حملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، شیطان بہت زیادہ برگلاتا بھی ہے، شیطان بہت زیادہ بہکاتا بھی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلاف نوجوان صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نوجوان صحابہ کرام، جوان شباب الصحابہ، جو شباب الصحابہ ہیں، شباب ہیں صحابہ کرام میں سے، ان کی سیرت کے واقعات کا مطالعہ کریں کہ آخر وہ جوانی میں انہوں نے اپنی جوانیاں کیسے گزاری ہیں،
جوانی میں ان کے جذبات کیسے تھے، جوانی میں انہیں دین کا جذبہ کتنا زیادہ پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا، ان کے سینے میں کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بے چین پاتے تھے جوانی کی عمر میں، جب تک کہ اللہ کے دین میں ان کی عمر استعمال نہ ہو جائے، ان کی جوانی استعمال نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ سب سے بنیادی بات یہی ہے، اس وقت جوانی غلط جگہوں پر جا رہی ہے، جوانی کی عمر غلط رخ پر لگ رہی ہے، غلط رخ پر چلی جا رہی ہے، غلط جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے۔ ورنہ اس پوری تاریخ میں، دنیا انسانیت کی پوری تاریخ میں، چاہے اسلام کی تاریخ ہو یا غیر اسلام کی تاریخ ہو، انسانیت کی تاریخ میں جتنے انقلابات آئے ہیں، جتنے انقلابات پیدا ہوئے ہیں، بپا ہوئے ہیں، ان سارے انقلابات کے پیچھے جوانی کا خون پنہا تھا، جوانوں ہی نے انقلابات لائے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کبھی کہتے تھے، کسی آخری ملاقاتوں میں ان سے ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے بہت ہی وضاحت سے کہا کوئی بڑھاپے کی عمر میں آدمی بڑھاپے کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے مشورہ لینا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے، لیکن کرنے کا جو کام ہے وہ جوان کر سکتا ہے، بوڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پتے کی بات ہے۔ خود کہتے تھے اب ہم کسی لائق نہیں رہ گئے، ایسے ہی کہتے تھے اب ہم کسی لائق نہیں رہ گئے، ہم سے مشورہ کوئی لے سکتا ہے، ہمارے تجربات سے فائدہ کوئی اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم کام کر سکے اب کام کرنے کی عمر نہیں رہ گئی ہے۔ ایسے کہتے تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریب کا رحمت کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ان سے عظیم تاریخی کارنامہ لیا ہے دنیا میں، اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم خدمت لی ہے اپنے دین کی، اللہ رب العالمین ان کے نام اعمال صالحہ کا حصہ بنائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو وہ ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ بیٹو آپ لوگ جوان ہو، آپ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کس عمر کا انتظار کر رہے ہو؟ کس مرحلے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا چاہیے اب؟ میرے بھائیوں، ہماری تاریخ بتلاتی ہے کہ 16 سال 15 سال کی عمر میں پورے ملک کو فتح کیا ہے ہمارے اسلاف نے، ہے کہ نہیں؟ اس پہ جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں، پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایسے ایک نہیں دسیوں واقعات آپ کو مل جائیں گے جہاں ہمارے اسلاف جوانوں نے تاریخ رقم کی ہے، تاریخ ثبت کی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جوانی کی عمر دین کے جذبے میں استعمال ہونی چاہیے، دین میں استعمال ہونی چاہیے، انسان دیندار بنے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی فکر سے اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ رب العالمین کی کتاب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے بھی مدد پہنچا سکے، اپنی قوت سے فائدہ پہنچا سکے، اسے پہنچانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ نقل کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام، جو جوان صحابہ کرام تھے، ان کے دلوں میں دین کا جذبہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، کتنا شائق تھے وہ، کتنا فکر مند ہوتے تھے، نیکیوں کی طرف ان کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، اس کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں تھے، جوانی کی عمر وہی 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر رہی ہوگی ان کی۔ ان کے بارے میں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے اس بات کا تذکرہ کیا۔ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انی اريد ان اقرأ القرآن فی کل لیلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں، میرے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خواہش جاگ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے جوان بنایا ہے، جوانی کی عمر ہے، جوانی کا خون ہے میرے زور بازو کے اندر، اور میری چاہت یہ ہو رہی ہے کہ میں قرآن کریم کو اتنا پڑھوں، اتنی تلاوت کروں کہ ہر رات ایک قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ ہو سکتا ہے اس وقت ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن کریم نہیں اترا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن 30 پارے نہیں اترے تھے، 30 پارے کے قریب، جو 30 پارہ کی جو ہمارے سامنے پورا مصحف عثمانی شکل موجود ہے، کم رہا ہوگا، ٹھیک ہے، 25 پارے کے قریب اترا رہا ہوگا، 20 پارے کے قریب اترا رہا ہوگا، 10 پارے کے قریب اترا رہا ہوگا کہ نہیں اترا رہا ہوگا، لیکن جذبہ دیکھیے کیا کہا ہے اللہ کے نبی، میری خواہش یہ ہے کہ میں ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کروں، یومی ہر رات ایک قرآن کریم تلاوت کر کے ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے نصیحت کی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لعل الحیات ستطول بک فتمل فاقرأه فی کل شہر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی جوانی ہے، خون گرم ہے، جذبہ بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال جیو، تو ابھی جو حوصلہ اور جو جذبہ تمہارے دل میں ہے یہ کنٹینیو نہیں رہے گا، بعد میں اکتا جاؤ گے، تم بعد میں کیا ہو جائے گا؟ اکتا جاؤ گے۔ اور یہ حق بات ہے، فطرت کی آواز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ دیا، لعل الحیات ستطول بک
فتمل, ہو سکتا ہے تمہاری عمر لمبی ہو جائے, تمہیں لمبی زندگی ملے تو اکتا جاؤ گی تم. ارے ٹھیک ہے آج جذبہ ہے, 1 مہینہ رہے گا, 2 مہینہ رہے گا, سال 2 سال 5 سال 10 سال رہے گا, 50 سال تک یہ جذبہ قائم نہیں رہے گا. اس لیے ایسی عادت بناؤ, ایسی عادت بناؤ جس پر مستقل چل سکو, کم صحیح لیکن پابندی تم اس کی کر سکو, یہ کوشش کرو. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے, احب الاعمال الی اللہ ادومہ ان قل. سب سے پیارا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کو یہ نہیں پسند ہے کہ پورے سال قرآن کریم سے کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. رمضان آیا تو ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. پورے سال کوئی وابستہ کوئی تعلق نہیں اللہ رب العالمین سے, بالکل بیگانگی کا ثبوت دیا ہم نے. اور رمضان آیا تو ڈیلی قرآن کریم, اللہ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ بندگی کا اظہار ہمیشہ ہونا چاہیے, بندگی کا اظہار ہمیشہ ہونا چاہیے, عبودیت ہمیشہ ٹپکنی چاہیے, افتقار اور محتاجگی ہمیشہ جھلکنی چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیری گن نہیں گائیں گے صبح شام تو ہماری نیند حرام ہو جائے گی, ہمارا کھانا حرام ہو جائے گا. ہمیشہ تلاوت ہونی چاہیے. تو چاہے ایک آیت کریمہ کی آدمی تلاوت کرے, اتنا ہی وقت ہے اس کے پاس, لیکن ڈیلی کرے. 1 صفحہ پڑھے, ڈیلی 1 صفحہ پڑھے. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ پورے سال کوئی تعلق نہیں, آزاد زندگی جانوروں جیسی. اور جب کبھی جذبہ اٹھا, جب جذبہ بیدار ہوا تو صبح شام قرآن کریم. اللہ کو یہ منظور نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو اس سے کہیں زیادہ پیارا یہ ہے کہ بندہ کم کرے لیکن مستقل کرے, ہمیشہ اختیار کرے. اور اللہ کے نبی کا طریقہ بھی یہی تھا نا, جب آپ کوئی بھی عمل شروع کرتے, کان اذا عمل عملا اثبتہ, جب بھی اللہ کے نبی کوئی کام شروع کرتے تو ثابت قدمی سے کرتے رہتے, پابندی کے ساتھ کرتے تھے. آپ کا طریقہ یہی تھا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو ایسا کہ لمبی عمر ملے گی تو اٹھتا جاؤ گے, اس لیے ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. ابھی جوانی کا خون گرم ہے, یہ ہمیشہ جذبہ باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا اگر بہت زیادہ چاہت ہے تو 1 مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرو, 1 مہینے میں قرآن ختم کرو. یعنی اگر آپ 30 پارہ سمجھتے ہیں, آج ہمارے سامنے قرآن کریم ہے مصحف عثمانی, تو ڈیلی 1 پارہ پڑھیے, 1 جز ڈیلی تلاوت کیجیے. اب مجھے بتانا کیا معلوم ہے, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جواب کیا دیا اس کا؟ آپ نے نصیحت کیا کی؟ کہا مجھے ڈیلی قرآن ختم کرنے کا جذبہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں, 1 مہینے میں قرآن کریم ختم کرو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دعنی یا رسول اللہ استمتع بقوتی و شبابی. اے اللہ کے نبی کیوں پابندی لگا رہے میرے اوپر؟ پابندی کیوں لگا رہے؟ 1 مہینے کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ دیجیے, میں اپنی طاقت سے, اپنی جوانی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں, اپنی طاقت سے اور اپنی جوانی سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں, مزے لینا چاہتا ہوں. وہ جوان تھے صحابہ کرام کے جو قرآن کریم میں لطف ملتا تھا, ان کو قرآن کریم میں لذت ملا کرتی تھی. ہم جوانوں کی لذت ملتی ہے, آج کل کے جوانوں کی لذت کس میں ملتی ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے, کیونکہ آپ لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے بہت جڑے ہوئے ہیں, ٹیکنالوجی آپ زیادہ جانتے ہیں. کہنے مطلب یہ ہے مثال. اس کے بعد صبر نہیں, اس کے کہا دعنی استمتع بقوتی و شبابی. اللہ نے بھی چھوڑیے مجھے, اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, جوانی دی, اپنی قوت سے, اپنی جوانی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا 1 مہینے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آپ نے بولا ٹھیک ہے, اگر 1 مہینہ نہیں برداشت ہے, 1 مہینہ بہت زیادہ ہو جائے گا تمہارے لیے, مطلب بہت زیادہ بہت کم ہو جائے گا تمہارے لیے, تو ٹھیک ہے ایک کام کرو, فقرہ فی کل 10, ہر 10 دن میں تلاوت کر دیا کرو, ہر 10 دن میں تلاوت کرو. پھر وہی جواب, کہا دعنی یا رسول اللہ استمتع بقوتی و شبابی. چھوڑیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری قوت ہے, اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, جوانی دی ہے, میں اس جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, لطف اٹھانا چاہتا ہوں. جملہ دیکھیے, استمتع, استمتاع کرنا چاہتا ہوں, لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں, مزہ لینا چاہتا ہوں اس جوانی سے. اللہ, قرآن کریم کی تلاوت میں کتنا مزہ آتا ہوگا, اگر دل لگے تو اندازہ لگے گا کتنا مزہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتنا نرم بنائے کہ قرآن کریم اترے, اس کے اندر اثر انداز ہو. تو یہ ہے مسئلہ, اس پر بھی راضی نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا اچھا راضی نہیں ہو, فقرہ فی کل 7, ٹھیک ہے جاؤ 1 ہفتے میں پڑھ لیا کرو, اس سے کم کی اجازت میں تمہیں نہیں دی. پھر وہی جواب دیا, اللہ کے نبی چھوڑیے, اپنی قوت اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. روایت میں آتا ہے فابا, اللہ کے نبی نے اس کے آگے اور کم کرنے سے انکار کر دیا کہ بس ہو گیا, اب 1 ہفتے سے کم پڑھو گے تو اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی بہت کم ہو گیا. اس میں 1 ہفتے کی بات آئی ہے. ایک روایت آپ نے سنی ہوگی, آپ جانتے ہیں, جس نے 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے کچھ نہیں سمجھا, ہے کہ نہیں؟ اس میں 3 دن کی بات آئی, اس میں 1 ہفتے کی بات آئی ہے. خلاصہ کلام دونوں کے بیچ میں ہے.
کہ زیادہ سے زیادہ 7 دن اور کم سے کم 3 دن، اس کے بیچ میں قرآن کریم کو ختم کرے تو بہت زیادہ ہو گیا. 3 سے کم میں پڑھتا ہے اس کا مطلب کوئی سمجھتا نہیں ہے، بس یوں ورق گردانی کر رہا ہے، بس پیش پلٹ رہا ہے، کوئی حاصل اس کا ہونے والا نہیں ہے. خیر یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ صحابہ کرام جو شباب الصحابہ تھے ان کے دلوں میں دین کا جذبہ کتنا کود کود کر کے بھرا ہوا تھا. یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. قرآن کریم سے بڑی لذت ملتی ہے، بڑی چاشنی ملتی ہے اس کے اندر. پہلے ہم قرآن کریم کی طرف آئیں تو صحیح دل لگا کر کے، اسے پڑھنا تو چاہے، اسے دلی محبت تو کرے. دنیا کی فلاں کی آتھر سے ہمیں فلاں آتھر کی کتاب دلچسپی، فلاں آتھر کی کتاب دلچسپی، فلاں سے دلچسپی. اس کا آتھر کون ہے؟ قرآن کریم کا مؤلف کون ہے؟ اللہ کے کلام. اللہ کے کلام سے زیادہ، اللہ کی کتاب زیادہ کس کی کتاب میں تاثیر ہو سکتی ہے بتائیے؟ بس کمی ہماری ہے کہ ہم اسے کما حق کو ادا نہیں کرتے، پڑھتے نہیں اسے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل، ہم بھی ویسے ہی بلک بلک کر کے روئیں گے اس کو پڑھ پڑھ کے جیسے ہمارے صحابہ کرام رویا کرتے تھے، ہمارے اسلاف رویا کرتے تھے. اس میں ہمارے دلوں کی سختی کا معاملہ ہے، دلوں کی سختی کا معاملہ. دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی ہے، دلوں میں اتنا زیادہ گند آ چکا ہے کہ یہ پاکیزہ کلام جگہ ہی نہیں پاتا ہے. کہاں سے اثر انداز ہوگا؟ سمجھ رہے معاملہ یہ ہے. اور ایسے ہی مالک بن حویرث کا ایک نمونہ بتاؤں آپ کو. مالک بن حویرث ایک صحابی، چھوٹے صحابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے صحابی کا مطلب یہ ہے، چھوٹے صحابی جب کہا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کم عمر صحابی. لیکن یہاں چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کر کے چھوٹے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم استفادہ کیا، بہت کم دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، کیونکہ بہت دیر سے اسلام قبول کیا. مالک بن حویرث، جوانی کی عمر کا اندازہ لگائیے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جئنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ. فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، یہ اصل میری بات ہے کہنے کی. اور ہم سب قریب جوان تھے. یعنی کیا مطلب؟ ابھی جوانی کا آغاز تھا اور جتنے ساتھی تھے سب ایسے ہی نئے جوان تھے. کوئی 15 ہے، کوئی 16 ہے، کوئی 17 ہے، 18 ہے، 19 ایسی سب ہے، نزدیک جوان ہے. ایسا نہیں کوئی 15-20 سال کا تو کوئی 35 سال، ایسا کوئی نہیں تھا. سب قریب عمر کے تھے، ہم عمر جوان تھے. کہا ہم لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے، توحید و سنت کی باریکیاں سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور فرماتے ہیں کہ فاقمنا عنده 20 لیلہ، اور ہم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن ٹھہرے رہے. 20 دنوں تک صرف اس نیت سے، اس خالص جذبے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے صرف آپ کی زبان کی باتیں، آپ کی حدیثیں کسی کی زبان سے سن کر کے نہیں، آپ کی تربیت میں رہ کر کے، آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، آپ کی شام کیسے ہوتی ہے، آپ کی تہجد کیسے ہوتے ہیں، آپ کا کھانا کیسے ہوتا ہے، آپ کا دن کا معاملہ کیسا ہے، رات کا معاملہ کیسا ہے، صبح کیسے ہوتی ہے، ساری چیزوں کو آپ کی تربیت میں رہ کر کے آپ کو دیکھ لیں، آپ کو سیکھ لیں. یہ کون تھے؟ یہ نوجوان صحابہ کرام تھے جو پوری جماعت بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تاکہ آپ سے علم حاصل کریں. یہ دین کا جذبہ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کا جذبہ. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ تو دین کے جذبے کی بات ہو گئی نا. آج کل جہاد کا بڑا نام چلتا ہے کہ نہیں؟ بہرحال اللہ ہی جانتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی میں واقعی کون سا جہاد ہے. یہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، حالات یہ بتاتے ہیں کہ سیاست کا اتنا زیادہ رخ ہے ہر جگہ کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے کہ نہیں جہاد ہے. بہرحال جہاں بھی مسلمان واقعی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہ مفاد ہے، نہ اس کے پیچھے مادیت کا جذبہ ہے، نہ اس کے پیچھے اپنی کوئی ذاتی غرض ہے. للہ، اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر ناحیے سے ان کی مدد فرمائے، ان کی حمایت فرمائے. اللہ ان کے قوت، ان کے بازو میں قوت عطا فرمائے. اللہ ان کے پتھروں کو دیر و تفنگ بنا دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. ورنہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کہاں سیاسی جہاد ہو رہا ہے اور کہاں اسلامی جہاد ہو رہا ہے. اور جہاد کا لفظ بدنام ہو رہا ہے مادیت کے نام پر، جہاد کا نام بدنام ہو رہا ہے. یہ جو دہشت گردی کے مسائل ہیں، مار دھاڑ، قتل و غارت گری کے نام پر سب جہاد کا بدنام ہوتا ہے. اور ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. جذبہ یہاں یہ ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، مصر میں یہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو دنیا کے اندر حالات خراب تھے، عراق کا معاملہ تھا، یا اس کے علاوہ فلسطین کا معاملہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، شام کشمیر کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ افغانستان، یہ سارے ممالک جہاں مسائل ہوتے رہتے ہیں.
میرے بھائیوں میرے بزرگوں دیکھو ایسا ہے، ایک بات جانیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مومن کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کر کے بھرا نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان، جس کے دل کے اندر قوت مطلب اتنا زیادہ جذبہ نہ ہو کہ اے اللہ اگر کوئی وقت تیرے کلمے کی بلندی کے لیے سر کٹانے کا بھی آ جائے گا تو ہم حاضر رہیں گے، اگر یہ جذبہ نہیں موجود ہے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات میتۃ الجاہلیہ، جو آدمی غزوہ نہ کرے، لڑائی نہ کرے اللہ کے راستے میں، کوئی موقع آئے اور جہاد نہ کرے، یا موقع نہیں آیا لیکن اس کے دل میں جہاد کا جذبہ، اللہ کے راستے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا جذبہ نہ بھرا ہوا اس کے دل کے اندر، اور ایسی اس کی موت ہو جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں ہم بھیڑ چال چلنے کے عادی نہیں ہیں، ہمارے سامنے کتاب اللہ کے اصول موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اصول موجود ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص جہاد کا نام سن کر کے بالکل بے قابو ہو جائے اور اس کی طبیعت یہ کہے کہ میں اس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، لیکن اگر اس کی توحید صحیح سلامت نہ ہو تو اس کے مرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی سنت صحیح سلامت نہ ہو تو اس کے مرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت اہم بات ہے، اس جہاد سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ پہلے یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے گھر میں لوگ شرک پر مر رہے ہیں انہیں توحید کی دعوت دیں، انہیں توحید کی دعوت۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، یہ سارے جہاد کی قسمیں ہیں۔ وہ میدان جہاد میں اترنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب اس دعوت کے راستے سے، توحید کے راستے سے گزر کر کے مرحلہ وہاں تک پہنچتا ہے تب تلوار کا نام آتا ہے۔ شروع میں ہی تلوار نہیں ہے، پہلے توحید نہ سیکھیں، نہ کسی کو توحید کی دعوت دیں، نہ سنت سیکھیں، نہ سنت کی دعوت دیں اور تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، یہ کچھ حد نہیں ہے۔ ہم وہاں کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ اپنے گھر، ہمارے گھر میں شرک پر لوگ مر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں لوگ شرک پر مر رہے ہیں، ہمارے آس پاس لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، انہیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں آتی ہے، انہیں نماز پنجگانہ کے اصول کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں فکر پڑی ہے 5000 کلومیٹر دوری کا کیا ہو رہا ہے۔ وہاں جس کی ذمہ داری اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پڑوس میں ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ توحید کیا ہے، اور میں فکر کہاں کی لگی ہوئی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، شام میں بھی، سوریا میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں جو بھی تکلیف کی بات ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جو بھی اچھی بات ہے اسے خوشی ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اصولی باتیں چھوڑ کر کے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک واقعہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دلوں میں جہاد کا جذبہ کتنا پھوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ بلوغت کی عمر 15 سال کی ہے کہ نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر،